اگلے 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے برطانوی میڈیا کی جانب سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر اشارے موجود ہیں کہ امریکہ عنقریب ایران پر کوئی فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اسرائیلی آرمی چیف نے یہ حکم دے دیا کہ تمام تر دفاعی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی جائیں۔ اسرائیل کے اندر بوم شیلٹرز کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے بھی قطر ایئر بیس سے اپنے عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بہت سارے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے ایران کے اندر مقیم اپنے رہائشیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بہت جلد ایران خالی کر دیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ مگر اس ساری صورتحال میں کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے اندر ہلاکتیں رک چکی ہیں، مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی، جس بیان کے بعد بہت سی کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کا بیان صرف حملے سے پہلے ایران کو آف گارڈ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یا پھر واقعی امریکی حملے کا خطرہ اب ٹل چکا ہے۔ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ طالبان قیادت کے درمیان، افغانستان میں جو طالبان قیادت ہے اس کے درمیان اب اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ قندھار بمقابلہ کابل، یہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان اختلافات کی وجوہات کیا ہیں، اس کا افغان کرنٹ رجیم پر اور خطے کے باقی ممالک پر کیا اثر پڑے گا، اور کیا یہ اختلافات آہستہ آہستہ اتنی شدت اختیار کر جائیں گے کہ افغانستان کے اندر کوئی سول وار ہو سکتی ہے، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک کنٹروورشل بیان کے اوپر اپنے بورڈ ڈائریکٹر نظم الاسلام کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ نظم الاسلام نے ایسا کیا کنٹروورشل بیان دیا جس کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں وہ برہم ہوئے؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ جی بخاری صاحب، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، پورا وار کا ماحول کریٹ ہوا ہے۔ ایٹ لیسٹ برطانوی میڈیا یا امریکی میڈیا، اسرائیلی میڈیا اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں بات کرنی پڑے گی۔ ایران اب وہ ایران نہیں ہے جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ولنریبل ہے، اور اسرائیل جب چاہے گا اس کی ایسی تیسی کر دے گا، اور اگر امریکن سپورٹ ہوئی تو بس پھر تو سطح خیر ہیں۔ ایران از ناٹ دیٹ ایران اینی لانگر، اینڈ دا امیریکنس اینڈ دا امیریکن ایکسپرٹس اینڈ دیئر ایجنسیز نو اٹ ویری ویل۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ صرف ٹرمپ کا ایڈونچرزم ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ نو میٹر ہاؤ میڈ ہی گوز، ہی کین ناٹ ٹیک دا فائنل ڈیسیشن بائی پاسنگ آل دوز انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ CIA اینڈ پینٹاگون۔ دیر فور یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے۔ میرا ساتھی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ آج کل جس پالیسی پر عمل پیرا ہیں وہ یہ ہے کہ ڈراؤ اور بھی ڈراؤ، نہ ڈرے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ جس طرح کا وار ہسٹیریا اس نے قائم کیا تھا تو واقعی لگ رہا تھا کہ کل حملہ ہوا، رات کو حملہ ہوا، لیکن آپ دیکھیں خود ہی وہ حملہ نہ کرنے کے جواز بھی گھڑ رہے ہیں۔ بھائی ایران نے تو آپ کو آفیشیلی نہیں یہ کہا کہ ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے، یا جن مجرموں نے یہاں پر خانہ جنگی کا ماحول کریٹ کیا ہے انہیں کھلی چھٹی ہے، یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا ہے؟ جی بالکل بخاری صاحب، آپ نے دیکھا سینی ملی جس طرح کھمبا نوچتی ہے، خود ہی اپنے بیان کی وضاحت دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کسی نے سرکاری طور پر نہیں کہا کہ ہم ان مجرموں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ وہاں کے جو وزیر ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ایکشن ہوگا۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی جنہوں نے ملک کی اداروں پر حملے کیے، جنہوں نے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کیے، ان کو سزائیں تو ملیں گی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، جیسا میں کہہ رہا تھا پہلے آپ سے، کہ ایران از ناٹ دیٹ ایران جس کو آپ آرام سے واک اوور لے لیں گے۔ جی بہت کچھ بدل چکا ہے، زمینی حقائق بدل گئے ہیں۔ چائنا کود پڑا ہے بیچ میں، رشیا اور چائنا کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں امریکہ سے، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 روزہ جنگ جو ہوئی تھی اس نے جو کچھ میسج دیا ہے نا اسرائیلیز کو، اسرائیل کو بھی ٹھنڈ ہے اب، کدھر ہے نیتنیاہو؟ لیکن بخاری صاحب اس میں یہ بھی سچویشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ٹائم بھی جب اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر تو انہوں نے پہلے انہیں آف گارڈ کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ جی کوئی حملہ نہیں کرنے جا رہے۔ اب بھی کیا یہ وہی چیز تو نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ ایران سکون سے بیٹھ جائے اور دین وہ اٹیک کریں؟ میں آپ کو بار بار ایک چیز باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ دیٹ ایران اینی مور۔ ایران از ویل اکوپڈ، ایران از ویل پریپیئرڈ، ان کو کاسٹ کا پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی ایک ویک سٹیٹمنٹ دیکھا آپ نے کسی ایرانین لیڈر کی طرف سے؟ چاہے وہ علی خامنہئی ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ پزشکیان ہیں، چاہے وہ علی لاریجانی ہیں، چاہے وہ عراقچی ہیں، کسی ایک بندے کا ویک ہلکا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا؟ دے سیڈ the choice is yours. If you want to talk, welcome, we will always do that, we were doing.
مذاکرات جب آپ نے اسرائیل کو کہا کہ چڑھ دوڑے. یاد ہے گروپ یعنی دونوں طرف کے وفود بیٹھے بات چیت کر رہے تھے جب موصوف نے حملے کا ایکسپیریمنٹ. بٹ دیٹ ایران از گون. اٹس اے ڈفرنٹ ایران ٹوڈے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ تب بھی بخاری صاحب ایران نے مقابلہ تو کیا تھا. مقابلہ کیا تھا. اسرائیلیوں سے پوچھیں جا کے کہ کیا بنی ہے ان کے ساتھ. اسرائیلیز ول نیور گو. میں آپ کو ایک اور روس کے ذریعے اسرائیل نے میسج پہنچایا ہے ایران کو کہ ہم پہل نہیں کریں گے حملہ کرنے میں. اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے. یعنی دونوں نے, ایران نے بھی کہا کہ ہم پہل نہیں کریں گے. ایران نے تو پہلے بھی پہل نہیں کی تھی, لیکن اسرائیل کا رشیا کے ذریعے یہ میسج بھیجنا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اب ایران کو اتنا ولنریبل نہیں سمجھتے ہیں. بالکل بخاری صاحب, ایران کی تمام تر تیاریوں سے ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ دھمکی امیز بیانات دے رہے تھے یا نیتن یاہو جب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو they were very aware کہ ایران کی کیا پاورز ہیں, کیا کیا اس کے پاس اکوپمنٹ ہے, تب بھی انہیں معلوم تھا. اب ایک دم سے دونوں کی جانب سے سائملٹینیسلی اس طرح کا بیان آنا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پیچھے کوئی سازش چل رہی ہے؟ دیکھیے وار آف ورڈ جو ہے یا بیٹل آف نروز جو ہے یا سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے, یہ متقاضی ہیں اس قسم کے بیانوں کے. یہ کسی دوسری قوم کو ان نرو کرنا, کسی کو دھمکانا, کسی کو ڈرانا, دس از آل پارٹ آف اسٹریٹجیز آف وار. یہ وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ دشمن کو وقت نہیں دیتے ہیں کہ آپ سنبھل جائیں اور سنبھل جائیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ خانہ جنگی کو ایرانی عوام نے جس شدت کے ساتھ مسترد کیا ہے, اس کی نہ ٹرمپ کو توقع تھی نہ اس کی ویسٹرن پاورز کو توقع تھی. ایک دن کی ریلیز نے نہ صرف یہ کہ احتجاج ختم کرا دیا ہے, بلکہ دے آر ناٹ سین اینی وے آن دا ایرانین سوائل ناؤ. کہاں چلے گئے وہ؟ یہ کیسے ہو گیا یہ؟ ایک بات. دوسری بات, اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تاثر دینے کی کوشش یہ کی گئی تھی کہ ایران کو اس خطے میں آئسولیٹ کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو چنا ہے. ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو لنچ پہ بلانا تاریخ میں نہیں ہوا کبھی امریکہ کی. اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا کروایا گیا یا کیا گیا گھر میں بھی اور باہر بھی, وہ یہ کہ ہم نے ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے, ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کو لا تعلق رہنے بلکہ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ایران کے خلاف جو ہے وہ قائل کر لیا ہے. یہ اس قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کون کرتے ہیں, کون سے سوشل میڈیا کے اوپر کون اس کو سپانسر کرتا ہے, سب پتہ ہے. جی میں بار بار یہاں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ پاکستان کی شرشت میں ہی نہیں ہے, اور ایران کے خلاف امریکہ کے ہاتھوں سٹوج بن کے استعمال ہو جانا یہ بھی اس میں ہماری مرضی کو دخل نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ ان بے شرموں کو ملک کے اندر بھی باز رہنا چاہیے اور ملک کے باہر جو بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو بھی باز رہنا چاہیے. ٹرمپ کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے جو سب کو کھا جائے گا. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یا امریکا کی جانب سے ایران پر حملے کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے رپورٹس آ رہی ہیں اور جس طرح کے ایکشنز مختلف ممالک کی جانب سے لیے جا رہے ہیں, ان سے تو کچھ سچویشن کچھ اور ہی لگ رہی ہے. دیکھیے یہ خطرہ کیوں ٹل گیا ہے, یا میں ایسا کیوں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہے. نہ تو اس حملے کی کانگریس نے حمایت کی ہے, لیکن بخاری صاحب وینزویلا پر جب حملہ کیا تو انہوں نے کانگریس سے دیکھیے میں وہیں آ رہا ہوں, آ جاؤں گا میں وہاں, فکر نہ کریں میں پہنچ جاؤں گا. لیکن اس کی اس نے اجازت نہیں دی, اس کے اپنے نائبین نے اس کا مشورہ نہیں دیا ہے. ان کی جو سیکورٹی اور انفارمیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے منع کیا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے, ٹرمپ اکیلا تو سب کچھ نہیں کر سکتا نا. دیر ہیز ٹو, اور جو آپ نے مثال دی وینزویلا کی, وینزویلا واز این ایزی پرے, اور وہ جس کو کہتے ہیں نا سرپرائز اٹیک میں وہ واردات تو ڈل گئی ہے, لیکن یہ گلے کی ہڈی بنے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تو یہ کہ ایران وینزویلا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ تھا نا حضرت صاحب کا, پہلی بات تو ہے کہ مجھے ان کی عقل کا ماتم کرنے دیں جنہوں نے یہاں کہا تھا کہ ان کو نوبل پیس پرائز دینا چاہیے. میرے خیال سے اپنی بغلیں تو جھانک رہے ہوں گے, گریبانوں میں بھی جھانک رہے ہوں گے کہ اس نے جنگیں ختم نہیں کرائی ہیں, اس نے جنگیں شروع کرائی ہیں. اس نے اسرائیل کو کہا حملہ کر دے ایران کے اوپر, پہلی جنگ شروع ہوئی. اس نے ابھی خود حملہ کر کے وینزویلا کے ساتھ کیا کیا ہے, نئی جنگ شروع ہو گئی. اس نے ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا یوکرین کی جنگ کا, اس میں اور زیادہ تیل ڈالا گیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کے جو دعوے ہیں نا یہ امیج بلڈنگ کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن دو باتیں بالکل طے ہیں, پاکستان کی قوم ہو, پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کی لیڈرشپ ہو,
we can never be tool in the hands of the Americans جی. or even the Arabs to act against the Palestinian and Iranian. بخاری صاحب اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ نہیں کرنا تھا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے تو الٹا امریکہ کو اس کا نقصان ہوگا, تو پھر کیوں یہ سارا ہسٹیریا کریٹ کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ الٹیمیٹلی امریکہ نے گین کیا کیا اس سے؟ دیکھیے ٹرمپ لکس ان اے ہری, وہ اس کا خیال ہے کہ جلدی جلدی بس ایگزیکٹو آرڈر سائن کرو اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد کر لو. بٹ ورلڈ از ناٹ آئی مین سبجیکٹ ٹو یور ڈیزائرز. ورلڈ از چینجنگ, ورلڈ از ریپڈلی چینجنگ. تو یہ اس قسم کا جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنا ہے, میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, میں ایک ہی بندے کے ساتھ ایکویٹ کرتا ہوں ان کو, اور وہ ہے جرمنی کا ہٹلر. جی, اس کو بھی یہی شوق تھا چاروں طرف جنگ چھیڑنے کا. یہی موصوف بھی صبح سے شام تک یہی کہہ رہے ہیں. یعنی اپنے ملک میں گرین لینڈ کے اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ کو بلا کے ان کو سامنے بیٹھ کے دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ آپ اس طرح کی کوششیں کر لیں لیکن اس سے ہونے والا کچھ نہیں, کیونکہ صاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینی بڈی ایلسز پراپرٹی, وی وانٹ ٹو اسٹے ایز آئس لینڈ. یہ چھوٹا سا ٹائنی ملک ہے, وسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ ان کی اپروچ دیکھیں. ایک طرف سے بخاری صاحب اب مظاہرین کے ساتھ کیا ہوگا ایران کے اندر؟ کچھ تو ہیں جنہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا, لیکن کچھ ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تخریب کاری کی, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں وہ انوالوڈ رہے. اب جس طرح سے ہم ایران کے وزیر انصاف کا بیان دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. ایبسلیوٹلی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ یہ جواز خود گھڑا ہے انہوں نے, کہ ہمیں اطلاع آئی ہے. کس نے دی آپ کو اطلاع؟ کوالیفائی کریں نا, بتائیں فلاں لیڈر کا فون آیا مجھے. جی, تو یہ جو جواز کھڑا گیا ہے نا تاخیر کرنے کا, یا تاخیر ہو رہی ہے اس سے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. ایران از ناٹ وینزویلا. آپ سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنی فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے بیانات دیں؟ میں کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہلا گلا کرا کے انہوں نے جو ڈرامہ کرنا تھا وہ کر کے اب وہ اس کو سمیٹنے کی کوششوں میں مجھے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ ان کو سمیٹنا پڑے گا. آپ جنگ سے ایران کو نہ ہرا سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں. بخاری صاحب ایرانی وزیر خارجہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھانسیوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وزیر انصاف یہ کہہ رہے ہیں دی جائے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ ایران میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں جو لوگ انوالوڈ رہتے ہیں وہ ان کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ ان کی سزائے موت ہی ہوتی ہے. دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ریولوشن کے بعد صادق الخلخالی وہ ان کے وزیر انصاف ہوتے تھے, اور کتنی پھانسیاں ہوئی درجنوں کے حساب سے ایک دن میں. جی, وہ مجھے یاد ہے. لیکن وہ تھا انقلاب کے دشمنوں کے لیے, وہ جو شہنشاہ کے حمایتی تھے, جو ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف تھے. اب یہ جو سازش ہے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اٹ واز فورن اسپانسرڈ. جی بخاری صاحب آپ نے بھی سنا ہے باس راکٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ سارا کچھ کروا رہا ہے. میں نے عرض کیا آپ سے کہ اسرائیل کے ایجنٹس شامل ہیں اس میں. اس میں امریکہ کا پیسہ شامل ہے. اس میں یہ میں کل بھی کہہ چکا, پرسوں بھی کہہ چکا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ کوئی چوتھی دفعہ انہوں نے آزمایا ہے, کوشش کی ہے وہاں پر فنڈنگ کر کے, وہاں پر ان کو اسلحہ دے کے, وہاں پر ان کی تخریب کاری کر کے, باہر کے ایجنٹس بھجوا کے. جی بالکل بخاری صاحب ابھی آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ چین اور روس کی آپ بات کر رہے تھے کہ دونوں نے جو جس طرح کے بیانات دیے اس نے کتنا کردار ادا کیا, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس وقت ایران اور چائنا اتنا اوپن ہو کے سامنے نہیں آئے تھے. جی, رشیا اور چائنا. جیسا میں نے کہا اس کے بعد سے ان کے انٹرسٹ بھی بڑے ہیں, ان کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی بہت اسٹرانگ ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے کے حمایت کا اعلان کیا ہے ایران کی, اور کہا ہے کسی قسم کے حملے کو ہم برداشت نہیں کریں گے. بہت کیٹیگورک زبان ہے, بہت یہ ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ the word is not that of Trump's dreams. It's a different word. ڈفرینٹ ریالٹیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف کروٹ لے گی. لیکن ایک بات میں بتا دوں, پھر کہہ رہا ہوں, ایران از ناٹ این ایزی پرے. جی آپ دیکھیں, کین یو کال اس stooge of Americans? No. It's a very independent position taken by پاکستان, اور کیٹیگوریکلی چھلک رہا ہے اس میں کہ ہم کس کی زیادہ حمایت کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ مطلب کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ایک اور بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھ امریکہ نے رعایت کب کی ہے. ہمارے ساتھ جو بٹریل کی لسٹ ہے وہ تو ایک بہت طویل ہے, کسی دن پورا پروگرام اس کے اوپر کریں گے. ابھی حال ہی میں دیکھیں انہوں نے جو امیگریشن کے ویزے بند کیے ہیں اس میں پاکستان کا نام شامل ہے, انڈیا نہیں ہے.
بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ ایک ٹائم پر گلوبلائزیشن کا نعرہ لگایا جاتا تھا امریکہ کی جانب سے, اب اس طرح کے اقدامات تو بالکل آئسولیٹ ہو رہا ہے. امریکہ از بینگ آئسولیٹڈ ڈیو ٹو ایڈیوٹک اینڈ سینسلیس پالیسیز آف مسٹر ٹرمپ. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں کوئی نئی جنگ شروع ہونے کے امکانات بخاری صاحب تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں نظر آتے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی کوئی حماقت نہیں کریں گے. آپ نے سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ سنا.